یہ صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی بھی تھیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی تھیں اور حضرت خدیجہ کی بیسٹ فرینڈ تھیں. اچھا. اور یہ جی سابقون الاولون میں یہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عباس تو فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن انہوں نے شروع میں ہی سیدہ خدیجہ سے متاثر ہو کر دوستی میں پیار میں اسلام قبول کیا. اور جب بدر کی جنگ ہوتی ہے تو غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان بیٹھے ابو لہب کو بتا رہے ہیں، اور ابو لہب اس وقت شدید غصے میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اچھا. تو حضرت ام الفضل کے گھر کی دیوار کے ساتھ یہ ساری میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاں کیا ہوا. تو اب یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب جب کہ قیدی بن کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پاس ہیں، قید ہیں. اچھا. پھر بھی ام الفضل اور ان کا غلام ابو رافع بہت خوش ہے، مسلمانوں کی جیت پر خوش ہو رہے ہیں. مطلب آپ کے شوہر قیدی بنے ہوئے ہیں اور آپ خوش ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کی فتح پر خوش بھی ہیں. تو یہ سن رہی ہیں کہ ابو لہب پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا، اور اداد سنائیے. تو وہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ چچا کیا بتاؤں، ہمیں تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، ہمارے سارے سردار قید کر لیے، زیادہ تر تو قتل کر دیے. اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی سفید سفید سی شکلوں کے بڑے بڑے گھوڑوں پہ سوار، بڑے بڑے شاہ سوار ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ہمیں تو وہ ہم پہچان میں نہیں آ رہے تھے وہ کون لوگ تھے جو ہم سے لڑ رہے تھے. تو ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام تھے. تو یہ سوری آپ جو بات کر رہی ہے سفید گھوڑی، یہ ملائکہ کے جو بدر میں جو کہتے ہیں کہ بدر میں ملائکہ آ گئے تھے صفوں میں. جی میں وہی بتا رہی ہوں کہ ابو رافع ایک دم یہ بات سنتے سنتے، یہ غلام بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، تو ایک دم بولے کہ وہ تو فرشتے تھے نا، وہ ان کے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. تو اب وہ ایک تو شکست کا غصہ، دوسرے ظاہر ہے ابو لہب کو بہت تکلیف تھی، ابو سفیان کو بھی. تو ابو لہب نے کیا کیا کہ ابو رافع پہ حملہ کر دیا اور ان پر سوار ہو کر ان کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. اس پر ام الفضل نے، جن کا اپنا نام لبابہ تھا، انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ابو لہب کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اور کہا کہ تم ایک مظلوم کو اس لیے مار رہے ہو کہ اس کا مالک یہاں نہیں ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. تو ابو لہب ظاہر ہے بہت طیش میں آیا، لیکن انہوں نے اس میں اس وقت جان بھی نہیں تھی، وہ طاعون کے مرض میں بھی مبتلا تھا اور ایک ہفتے کے بعد وہ اس کی وفات بھی ہو گئی، تو وہ پھر چلا گیا.